السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگست 7 2023 کو میں نے ایک ویلاگ بنایا تھا جو کہ 9 مئی سے پہلے تھا، عمران خان صاحب کی جب گرفتاری ہو رہی تھی۔ اس وقت میں نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب کو چاہیے کہ وہ ملک سے باہر چلے جائیں، کوئی ڈیل کر لیں یا جیسا کچھ بھی ہو۔ تو میرے جو پی ٹی آئی کے دوست ہیں انہوں نے اس بات کا بہت برا منایا تھا، انہوں نے کہا ہمارا لیڈر تو شیر ہے، بڑا مطلب جو کچھ وہ کہنا چاہتے تھے کہا انہوں نے۔ لیکن میرے نزدیک جب ایسے کوئی معاملات ہوں کہ جب لیڈر ہی پارٹی کا کرتا دھرتا ہو کہ اگر لیڈر کو بند کر دیں تو پارٹی اس کی مفلوج ہو کر رہ جائے، تو ایسی صورتوں میں لیڈر کا باہر چلے جانا زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر ایسا کئی دفعہ ہوا۔ ایران میں امام خمینی صاحب کو لے لیں، پاکستان میں نواز شریف صاحب بھی گئے، بے نظیر بھٹو صاحبہ بھی باہر گئے۔ تو مطلب کبھی کبھی آپ ڈیل کر کے باہر چلے جاتے ہیں تاکہ آپ اپنی پارٹی کو متحد کر سکیں۔ اب ہوا کیا، خان صاحب یہاں پر تھے، خان صاحب جیل میں، ان کی پارٹی منتشر ہو گئی۔ اور ابھی پرسوں جو فیصلہ آیا ہے کہ جس میں شاہ محمد قریشی اور عمران خان صاحب کو 10 سال کی قید سنائی گئی بامشقت۔ جناب جی ہاں، بامشقت کا مراد یہ ہے کہ وہ چکی بھی پیس سکتے ہیں، ان کو یہ کہہ دیا جائے، یا کسی اور کا مشقت ہی ان کو بنا دیا جائے، یا ان کو کچن میں ان کی ڈیوٹی لگا دی جائے کہ جناب کھانا بنائیں، یا ان کی ڈیوٹی لگا دی جائے کہ جناب باتھ روم صاف کریں جیل کے۔ مطلب یہ سب مشقتی کام ہوتے ہیں۔ اور پھر کل تو جو ہوا سو ہوا، وہ تو یہ ہے کہ جناب سائفر کیس کو الگ رکھیں، توشہ خانہ کیس میں عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ کو 14 سال کی بامشقت قید سنائی گئی۔ یہ ایک انتقامی کارروائی آپ کہہ سکتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ سزائیں ہمیشہ برقرار رہیں گی۔ نواز شریف صاحب کے خلاف بھی سزائیں تھیں، لیکن جب وہ واپس آئے تو سزائیں ختم ہو گئیں۔ اسی طرح آپ کو دنیا بھر میں ایسے بہت سارے کیسز ملیں گے کہ جن میں لیڈروں کے خلاف سزائیں بنائی گئیں، لیکن پھر وہ یہ ایک سیاسی انتقام ہوتا ہے اور ہتھ کنڈے ہوتے ہیں کہ جس میں دوسرے کو نیچے دکھایا جاتا ہے۔ اور خاص طور پہ ان دو فیصلوں کا الیکشن سے کچھ دن پہلے آنا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ عمران خان صاحب کو بہت ہی کم وقت ملے گا اپیلیں کرنے کے لیے، بلکہ ابھی تو ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے اپیل کرنے کا، کیونکہ اگر اپیل کریں گے کورٹ میں لگے گی اور اس میں زیادہ ٹائم لگے گا اور اس عرصے میں الیکشن بھی ہو جائیں گے۔ اگر عمران خان صاحب آج باہر ہوتے، چاہے وہ سعودی عرب میں بیٹھے ہوتے، چاہے وہ دبئی میں بیٹھے ہوتے، یا دنیا کی کسی اور ملک میں بیٹھے ہوتے، تو وہ بہتر طور پر اپنی پارٹی کی قیادت کر سکتے تھے۔ بے شک اس وقت بھی سزائیں ہوتی، لیکن اس وقت جیل میں نہ ہوتے۔ اس وقت خان صاحب جیل میں ہیں، ان کی اہلیہ کو بھی جو کہ باپردہ خاتون ہیں، ریگارڈلیس کہ ان کا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ یا کیا ان کا اس میں انوالومنٹ ہے اس کے علاوہ، لیکن ان کو سزا ہونا یہ ایک اچھی مطلب بات نہیں ہے۔ یہ جتنی بھی سزائیں اس طرح کی ہوتی ہیں یہ سیاسی سزائیں ہوتی ہیں، ایک دوسرے کو نیچا دکھلانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور یہ وہی جج محمد بشیر صاحب ہیں کہ جنہوں نے نواز شریف صاحب کو بھی سزا دی تھی اور اب انہوں نے عمران خان کو بھی سزا دی۔ یہ وہی جج محمد بشیر صاحب ہیں، میرا نام بھی بشیر ہے ویسے، تو جن کو نواز شریف صاحب نے ایکسٹینشن دی، اور یہ وہی جج محمد بشیر صاحب ہیں جن کو عمران خان صاحب نے بھی ایکسٹینشن دی۔ لیکن جج صاحب نے اپنا فیصلہ دے دیا ہے، اور عمران خان صاحب عدالت میں جب فیصلہ سننے سے پہلے ہی غصے سے اٹھ کر چلے گئے تھے، لیکن اس سے اب کچھ نہیں ہوتا۔ ابھی بھی اب مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب کو ایسا چانس دیا جائے گا کہ وہ ملک سے باہر چلے جائیں یا ایسی کوئی ڈیل کر لیں جیسی کہ نواز شریف کو دی گئی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نواز شریف کی پارٹی متحد تھی، ان کی بیٹی بڑی ووکل تھی اور ان کی فیملی بھی بڑی ووکل تھی۔ نواز شریف عمران خان صاحب کی پارٹی جو ہے تتر بتر ہو چکی ہے، ان کے بیٹے یہاں پر نہیں ہیں۔ ہاں، اگر عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ ان کی پارٹی دوبارہ متحد ہو جائے تو ان کو اپنے بیٹوں کو موبلائز کرنا پڑے گا۔ ان کے بیٹوں نے اگر آ کر صرف 1 یا 2 اسپیچز ہی پاکستان میں دے دی تو صورتحال کافی تبدیل ہو سکتی ہے، ورنہ پی ٹی آئی کا بھی حال فی الحال مستقبل قریب میں کوئی مستقبل نظر نہیں آتا۔